گندم کی طلب و رسد کا معاملہ وفاق بھی پریشان۔ وفاق نے گندم کی نجی درآمد پر مکمل پابندی لگا دی۔ اب تک 32,20,000 ٹن گندم امپورٹ کی جا چکی۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کروڑوں ڈالر کی 8 لاکھ ٹن سرپلس گندم امپورٹ پر اظہار تشویش۔ گندم کا شارٹ فال پورا ہو گیا تو امپورٹ کیوں نہیں روکی گئی؟ اہم سوال کھڑا ہو گیا۔ وفاقی ادارے بھی گندم سے متعلق اعداد و شمار مرتب نہیں کر سکے۔ دستاویزات کے مطابق گندم کی فصل کا ملکی ٹارگٹ 28.4 ملین ٹن رکھا گیا۔ ملکی گندم کا ذخیرہ جزوی طور پر سرپلس قرار دیا گیا۔ اس کے باوجود گزشتہ سال سے وقفے سے جاری امپورٹ کو بریک نہیں لگائی گئی۔ اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے اکرام ہوتی سے۔ اکرام ہوتی بتائے گا کہ اعداد و شمار کیوں نہیں ابھی تک مرتب کیے گئے؟ وجہ یہ ہے کہ امپورٹ کرنی ہے گندم مزید یا نہیں کرنی، اور جو کسان ہیں ان کو جو مسائل کا سامنا ہے ان کو صحیح قیمت دینی ہے یا نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس دفعہ جو لاگت آئی ہے کسانوں کی گندم کی فصل کے اوپر وہ کیسے ملے گی اگر قیمت صحیح نہیں رکھی۔ ان تینوں چیزوں کا سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس پہ یہ ہوا کہ اس دوران امپورٹ بھی نہیں روکی گئی۔ وزیر خزانہ نے اس پہ بہت شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کہ آپ نے جو اچھی فصل ہونے کے باوجود، ٹارگٹ پورا ہونے کے باوجود آپ نے گندم کی امپورٹ کیوں نہیں روکی۔ تو ابھی تک جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ وزیر خزانہ کو یہ جواب بھی نہیں دے سکیں کہ ہم نے پھر امپورٹ کیوں جاری رکھی۔ اب امپورٹ کتنی کرنی ہے اس کی حتمی کوئی جو ہیں اعداد و شمار وہ بھی نہیں دے رہے، اور جو فی الحال ابھی تک جو کاٹی جا رہی ہے کچھ علاقوں میں گندم، تو جو ٹوٹل جو لوکل گندم ہوئی ہے اس کا حجم کیا ہے یہ بھی جو اعداد و شمار سامنے نہیں آ رہے۔ لہٰذا پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ انتظار کرو اور دیکھو کہ اگر پاکستان کے اندر جو فصل ہے وہ پوری طرح ذخیرہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد امپورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن فی الحال اگر پہلے سے آرڈر دے رکھے امپورٹ کے اور وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہے تو اس سے کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کسانوں کی لاگت بھی زیادہ چلی گئی اس پہ، اس دفعہ سیلابوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جو آڑتی ہیں انہوں نے ایڈوانس جو رقم دی تھی کم قیمت پر کسانوں کو، وہ بھی ان کو واپس کرنا ہوگی اگر وہ نہ دے سکے گندم۔ تو یہ جو سارے مسائل ہیں اس کی وجہ سے کسان بھی ناخوش ہے اور وزیر خزانہ بھی۔